أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا مقصد کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اور بہنیں بہت سے عقائد لیے ہوئے ہیں اور بہت سے اعمال کرتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا حاصل ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عقائد و اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی محنتیں ضائع ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارے سامنے فضائل اعمال کی کتاب ہے جو بڑی مشہور ہے۔ فضائل حج میں سے ایک ہم آپ کے سامنے واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسی کتاب کو ہم گھر میں نہ رکھیں پڑھنے کے لیے، بلکہ اس سے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ہمارے حق میں آئے گی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں واقعہ کیا ہے۔ شیخ احمد بن صوفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں جنگل میں 13 ماہ تک حیران پریشان پھرتا رہا، میرے بدن کی کھال بھی چھل گئی۔ میں اسی میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضرات شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ ارشاد فرمایا، احمد تم آئے ہو؟ تم آئے؟ میں نے عرض کیا کہ جی حضور، حاضر ہوا ہوں اور میں بھوکا بھی ہوں، آپ کا مہمان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھ کھولو۔ میں نے دونوں ہاتھ کھول دیے۔ حضور نے ان کو دراہم سے بھر دیا۔ میری جب آنکھ کھلی تو دونوں ہاتھ درہم سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسی وقت روٹی اور فالودہ خریدا اور کھا کر جنگل چل دیا۔ یہ واقعہ ہم اور آپ ابھی سنے ہیں، جس کے اندر شیخ احمد بن محمد صوفی کا بیان ہے کہ یہ جنگل میں بھٹک رہے تھے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ جنگل میں کیوں بھٹک رہے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتے ہیں جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ جنگل میں رہ کر اللہ کے قریبی بندے بننا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا نظریہ ہے، جس کے لیے وہ اپنے دل میں آئے ویسے طریقے استعمال کرتے ہیں، اور جنگل میں اتنا پھرے کہ زخمی بھی ہو گئے اور مدینہ پہنچ گئے کسی طریقے سے، اور آتے ہی یہ نبی کی قبر کی زیارت کی اور سلام عرض کیا اور جا کر سو گئے، اور سونے کے بعد خواب میں نبی ان سے زیارت کرنے کے لیے آئے اور کہا کہ تم احمد ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں احمد ہوں۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر ایک کے خواب میں آ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ نبی انسان کے خواب میں آ سکتے ہیں، اس کے کچھ شرائط علماء کرام نے بیان کیے ہیں کہ نبی کے تعلق سے جو حلیہ بیان کیا گیا حدیث میں وہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی سنتوں سے اگر سچی محبت ہو تو نبی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن یہ صاحب تو جنگل میں رہتے ہیں، پتہ نہیں احادیث کہاں سے انہوں نے پڑھی، نبی کا حلیہ انہوں نے کہاں سے جانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں دینار دیے۔ جب آنکھ کھلی تو انہوں نے دینار کو اپنے پاس پایا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں؟ جواب ہم قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں فرمایا،
قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں اپنے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا کہ میں اپنے کو کچھ فائدہ اور نقصان پہنچاؤں۔ یہ حال نبی کی زندگی کا بتایا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انہیں دینار دے کر چلے گئے، تو ایسے کئی صحابہ دنیا میں موجود تھے نبی کے وفات کے بعد جو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے دینار حاصل کرنے کو ذکر نہیں کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ یہ جیسے دینار کو حاصل کیے، ان کا کہنا ہے کہ پھر یہ جنگل چل دیے۔ اب آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بخاری کی حدیث نمبر 6133 6133، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلغ المؤمن من جوہر مرتین، کوئی مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ مطلب یہ ہے ایک جگہ سے جب مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوبارہ وہ تکلیف میں نہیں پڑتا اسی تکلیف میں۔ اب یہ صاحب جنگل سے اتنے پریشان ہو کر اور ان کی جلد بھی چھلی جا چکی تھی اور زخمی ہو کر آئے تھے، پھر جیسے ہی دینار ملتے ہیں پھر جنگل میں بھاگتے ہیں، کیا یہ عقل مندی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جنگل میں بھاگنا اور دنیا سے کٹ کر رہنا یہ مسلمان کا کام نہیں، بلکہ نصارہ عیسائی جسے ہم کہتے ہیں ان کی ایجاد کردہ یہ ایک رسم ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر سورہ حدید آیت نمبر 28 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے رہبانیت کو اپنی طرف سے ایجاد کیا جسے ہم نے ان پر فرض نہیں قرار دیا تھا۔ یہ رہبانیت کیا ہے؟ دنیا سے بے تعلقی، نہ انہیں بیوی بچوں کی فکر، نہ انہیں ماں باپ کی فکر، نہ انہیں معاشرے کی فکر، بس وہ جنگل میں چلے جاتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہوئے، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ سے قریب کرنے والا ذریعہ ہے۔ کیا یہ واقعی صحیح طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابن حبان کی حدیث نمبر 320، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص غور سے سن، اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تمہارے پروردگار کے لیے بھی تم کو حق ادا کرنا ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، اور تجھ پر اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، اور تیرے جسم کا بھی تجھ کو حق ادا کرنا ہے، اِعْطِ ذِي كُلَّ حَقٍ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق عطا کر۔ اللہ اکبر! ایک انسان جب جنگل میں رہے گا تو کیسے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے گا، کیسے وہ اپنے اولاد کا حق ادا کرے گا، کیسے اپنی بیوی بچوں کا حق ادا کرے گا؟ اگر یہ دین ہوتا تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے بعد پھر کہیں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی کسی جنگل میں جا کر گوشہ نشین ہو گئے ہوں اور دنیا سے دیوار اٹھا لی ہو، ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی بھی کیا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ کا حق بھی ادا کرتے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، معاشرے کی فکر تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو لوگوں کی بے دینی آپ کو اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر مجبور کر دے گی کہ آپ اتنا غمزدہ رہتے ہیں کہ لوگ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ نبی کی فکر تھی۔ اللہ کے نبی لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، یہ دین ہے۔ یہ کہاں کا دین؟ یہ بیان کیا گیا اور ان کو اللہ کا ولی کے طور پر پیش کیا گیا کہ یہ جنگل سے آئے اور دینار لے لیے، پھر جنگل چلے گئے۔ صحابہ اکرام کتنی پریشانیاں اٹھایا کرتے تھے زندگی کے اندر، کبھی انہوں نے نبی کی خبر کا نہ کر دینار لیا، درہم لیا اور پھر اسی طریقے سے گمنام ہو گئے؟ ہرگز نہیں میرے دوست اور بزرگوں، ایسے واقعات سے سوائے گمراہی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اسی لیے ہم ہوش کے ناخن سنبھالیں اور اللہ سے ہمیشہ صحیح ہدایت کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح دین سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس قصے کو سننے کے بعد چند سوالات ذہن میں آتے ہیں جو کہ یوں ہیں: کیا جنگل میں زندگی بسر کرنا کیا ہمارے اللہ اور اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں؟ یہ انسان 3 دن سے بھوکا تھا اور اسے پھر بھی نیند آ گئی،
اب تک تو یہ سنا تھا کہ بھوک سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس انسان کو نیند آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اگر اس انسان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم دیے تو پھر خواب سے جاگنے پر حقیقت میں درہم اس کے ہاتھ میں کیسے پائے گئے؟ کیا یہ خواب تھا یا پھر حقیقت؟ کیا یہ انسان یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں آ کر درہم اس کے ہاتھ میں رکھ کر گئے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر اپنی حاجت بیان کر سکتے ہیں یا پھر ان سے کوئی بھی مدد طلب کر سکتے ہیں؟ جو لوگ برزخ کی زندگی جی رہے ہیں، کیا وہ ہماری کوئی بھی حاجت پوری کر سکتے ہیں یا کوئی بھی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا کبھی صحابہ، تابعین یا اتباع التابعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر اپنی حاجت بیان کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو درہم و دینار عطا فرما کر ان کی حاجت پوری کی؟ کیا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ حاجت ہو تو ان کی قبر پر آ کر ان سے مدد طلب کی جائے؟ ہمیں کس سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ سے یا پھر اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ان سوالات کے جوابات ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں تلاش کرنے چاہیے۔ ان سب سوالات پہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔